بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عادل حکمران نہیں تھے بلکہ عاشق رسول بھی تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، محبت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک کے وظیفے سے ان کو بہت زیادہ عشق تھا، بہت زیادہ درود پاک کثرت سے کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ جناب ہمیں تو 1,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھنے کی توفیق ملتی، ہم سے تو 1,000 مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا، اور یہ کیسے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے تھے؟ تو دیکھیں جناب، الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس وظیفے کو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ جب ہی وہ اتنی زیادہ مقدار میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سلطان محمود غزنوی روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب اتنا زیادہ درود پاک پڑھا کرتے تو اکثر درود پاک کی کثرت میں مصروف رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امور سلطنت متاثر ہوتے تھے۔ بعض اوقات انتظامات کی خرابی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ان کی قسمت جاگی اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور یہ درود پاک ان کو سکھایا، اور وہ درود لکھی ہے، اور فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ درود لکھی کو پڑھ لیا کرو، تمہیں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو محترم ناظرین، سبحان اللہ، کوئی شخص آج بھی جتنی مرتبہ درود لکھی کو پڑھے گا اسے اتنے لاکھ درود پاک کا ثواب ملے گا، اور یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ یہ درود پاک کے جو صیغے ہیں وہ انتہائی کمال کے ہیں، جو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب یہاں ایک سوال قائم ہوگا کہ جناب یہ درود پاک تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں، تو ہمیں تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے جواب کے ساتھ اس درود لکھی میں خاص فضیلتیں اور برکتیں بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ بے شک درود ابراہیمی افضل درود پاک ہے، اس کے جو صیغے ہیں وہ تمام صیغوں سے افضل ہیں، اور یہ درود پاک خود بھی افضل ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے اقدس سے ادا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات شرطاً اور لازم نہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اگر پڑھیں گے تو وہ درود پاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں رب کریم نے قرآن کریم فرمایا، اور ان میں ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم درود ابراہیمی پڑھو گے تو پھر تمہارا درود پاک پڑھنا شمار ہوگا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھو گے تو درود نہیں ہوگا۔ یہ کہیں بھی کسی بھی حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کچھ حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اگر تم درود ابراہیمی پڑھو گے تو تمہارا درود پاک مانا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور درود پاک پڑھو گے تو شمار نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی درود پاک یہ کہیں صیغے منقول ہیں، نہ صرف نبی پاک سے بلکہ صحابہ کرام سے بھی کئی جگہوں پر درود پاک کے صیغے منقول ہیں۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود نہیں ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، وہاں آپ اٹھا کر بخاری مسلم شریف کو دیکھ لیں، وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ مذکور ہیں۔ محترم ناظرین، اور دیکھیں دنیا کے کسی بھی کونے میں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر وہ درود پاک جو درست معنی مفہوم پر مشتمل ہو
اس درود پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں درود لکی کے فضائل اور برکات کی۔ درود لکی بہت ہی بہترین درود پاک ہے، اور جب ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ درود پاک کو پڑھتے تھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی تلقین کرتے، یہ درود پاک کو پڑھنے کی تلقین کرتے، کیونکہ یہ درود پاک مغفرت اور گناہوں سے چھٹکارے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی کثیر ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے فوت شدگان آباء و اجداد کی مغفرت ہو جائے اور عالم برزخ میں راحت ملے تو روزانہ 11 مرتبہ درود پاک کو 40 روز تک پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اپنے مرحومین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کریم اس کے مرحومین کی بخشش فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کی راہ سے ان کی قبریں مثل جنت کا باغ ہو جائیں گی، اور اس درود پاک کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے سے فلاح دائرین حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص تہجد کے بعد روزانہ 11 مرتبہ ہی درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے رزق میں خوب اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھا جائے تو وہاں اتفاق برکت ہوتی ہے، اور یہ درود پاک بہت ہی بہترین درود پاک ہے۔ اس کے سیگے بھی بہت زبردست ہیں، یہ سلطان محمود غزنوی کا فیورٹ درود پاک ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر حضرت سلطان محمود غزنوی کو اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو اس درود پاک کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔